وہ چار اوصاف جو کل بروز قیامت رب ذوالجلال والاکرام کے عرش کے سائے میں اللہ کے فضل اور اس کے رحم و کرم میں سایہ فگن رب ذوالجلال والاکرام کا فضل جو ان کے ساتھ ہوگا، سایہ فگن ہوگا، ان چار لوگوں میں دو ایسے آپس میں محبت کرنے والے مسلمان بھائی جو بے لوث محبت کرتے ہوں اپنے بھائیوں سے، دو ایسے محبت کرنے والے جن کی محبت میں کوئی مفاد پرستی نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، دنیا کا کوئی اور مقصد نہ ہو، بلکہ ان کی محبت خالصتاً لوجہ اللہ ہو، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صالحیت کی بنیاد پر، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نیکوکاری کی بنیاد پر، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اسلامی اخوت و بھائی چارے کی بنیاد پر۔ ایسے دو لوگوں کو کل رب ذوالجلال والاکرام اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جن کی محبت میں نہ دھوکہ ہو، نہ دغا ہو، نہ مفاد ہو، نہ خود غرضی ہو، نہ ہی مطلب پرستی ہو، نہ مطلب براری ہو، بلکہ خالصتاً لوجہ اللہ ان کی اگر محبت ہے، ایسے لوگوں کی محبت کو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے۔ ہم دنیا میں دکھاوے کی محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اس محبت کے اندر خلوص ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو اور اللہ کی خاطر محبت ہو۔ ایسے خوش نصیبوں کو بھی کل قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام ایسے ہولناک دن میں، جہاں آپ کو معلوم ہے، ہم کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، ہمیشہ سنتے ہیں کہ سوا نیزے سے یہ سورج حرارت ڈالتا ہو، اور یہ حقیقت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ قصے کہانی نہیں ہے، بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پانچواں وہ شخص جس کو کسی بے حیا، دولت مند، عزت دار، شہرت والی عورت، منصب کے اعتبار سے جس کو سب کچھ ملا ہوا ہو، وہ بدکاری کی اگر دعوت دیتی ہے، اور بتائیے آپ، عورت جب خود بدکاری کی دعوت دے، وہ اتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ اس فتنے سے بچنے والا صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والا ہی ہو سکتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے کانپتا ہو، وہ ہی انکار کرے گا، ورنہ اس دعوت کو انکار کرنے کی جرات عام آدمی میں تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا، جس کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، للہیت ہوگی، وہ انکار کرے اور کیا کہے، انی اخاف اللہ، کہ اے نالائق، میں اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہوں، اللہ کا خوف مجھے تیرے اس دعوت کو قبول کرنے سے روک رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے اندر ہے، میں کبھی اس بدکاری کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا اللہ اس کو عطا فرمائے گا اور اس کو جگہ ملے گی۔ مولا آج کے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں اور اللہ کے محارم سے، اللہ کی معصیات سے
اللہ کی نافرمانیوں سے اور اس طرح کی بدکاریوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو کل قیامت کے دن اللہ کا فضل ان کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اور چھٹواں آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اللہ کی راہ میں اگر کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی مجبور، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرتا ہے تو شور نہیں کرتا، دکھاوا نہیں کرتا، لوگوں کو نہیں دکھاتا، بلکہ اتنی خاموشی سے وہ اس مجبور کی مجبوری کو دور کرتا ہے، اس یتیم اور بیوہ اور ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ ایسا کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے بائیں ہاتھ کو نہیں معلوم۔ یہ مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ ہاتھوں میں جاننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات ایسے کریں کہ خاموشی سے ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ایسے لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے للہ اور فی اللہ صدقات و خیرات کریں گے، ایسے لوگوں کو کل اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میرے مولا ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری وہ آدمی جس حوالے سے بات چل رہی ہے کافی دیر سے، کافی دنوں سے ہم اسی سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ایک آدمی تنہا بیٹھا ہے، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ یاد آتا ہے، اللہ کی جنت اور جہنم یاد آتی ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنی بے مائیگی کو دیکھتا ہے، اپنی بے سر و سامانی کو دیکھتا ہے، اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتا ہے، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، اور رب کریم ایسے آنسوؤں کو زمین میں گرنے سے پہلے شرف قبولیت بخش دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں اور اے طلبہ علم، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت کو، اللہ کے جلال کو، اللہ کے اختیارات کو، اور کل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بھی اور اس کی پکڑ کو بھی یاد کر کے جن آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اکیلے میں رو لے آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اللہ کے بندو، یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور آپ کو مختصر بتا دوں، انصاف پسند جج، عادل، انصاف پسند عادل، فیصلہ کرنے والا حکمران نمبر 1، نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی نوجوانی کو خرچ کرتا ہے نمبر 2، اور ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے نمبر 3، اور نمبر 4 وہ 2 لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، الگ ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یہ 4 اور باقی لوگوں کا ذکر آپ نے سن لیا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ مولا ہمیں بھی ان خوش قسمتوں میں سے بنا دینا، اللہ ہمارا نام بھی ان خوش قسمتوں میں درج ہو جائے تیرے فضل اور کرم سے۔ اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔